من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ناجل اللہ کے اس پروگرام میں گزشتہ 3 سیشن سے ہم خصوصیت کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی ایک وصیت جو وصیت نمبر 25 ہے اس کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں. حقیقت میں تو امام اگر کسی کو ٹیکس کی وصولی کے لیے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجتے تھے تو اس کو یہ وصیت لکھ کے دیتے تھے. مجھے جو اس حصے میں بہت پسند ہے چیز وہ یہ کہ امام نے جہاں انسانوں کے ادب و احترام کا طریقہ بتلایا ہے وہاں حیوانوں کے ادب اور حیوانوں کے آپ کے یہ کہ حقوق کا بھی تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے. اور اسی سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ کے ہاں اور خود پیغمبر اکرم کے ہاں جب حیوان کی اتنی قیمت ہے تو انسان کا کیا مقام ہوگا. اور آج کا یہ جو زمانہ ہے اور یہ جو وقت ہے انسانیت کس حوالے سے اور کس انداز سے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت یا کمال وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسانیت وہ ہے جس میں انسانیت کے درد کا پہلو ہو. جناب امیر علیہ السلام نے حیوانات کے بارے میں کیا فرمایا اس سے پہلے آج کی اس سیشن میں گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے کس انداز سے حیوانوں کے حقوق بتلائے. ہماری ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو احکام کی احادیث اس پہ زیادہ جمع ہیں اور یہ چیزیں بہرحال آپ جوانوں کے ہاں اور آپ عزیزان کے ہاں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا سرمائے ہیں. وسائل الشیعہ شیخ غورِ عاملی کی 20 جلدوں میں یہ کتاب ہے اور احکام کے مسائل فقط اس میں درج ہے یعنی فقہ درج ہے. عقائد و اخلاقیات کی اس میں زیادہ بحث نہیں. ایک باب ہے اس میں کتاب الحج اور کتاب الحج کے ضمن میں شیخ عباس قمی نے ایک باب بنایا ہے احکام و دواب. یہ وسائل کی جلد نمبر 8. اب یہاں بیان کیا کر رہے ہیں حج کے احکام. حج کے احکام کے درمیان جو ہے وہ سواری جو حج کی طرف آپ کو لے جائے اس کے حقوق بیان کیے ہیں. احکام الدواب یعنی چوپایوں کے حقوق. اب آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بالخصوص جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام جب حج پہ جاتے تھے تو زیادہ پیدل چلتے تھے لیکن سواری امام کی ساتھ ہوتی تھی. اب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے کہ یہ اگر سواری نہ ہو تو پھر آدمی پیدل چل رہا ہو تو ایک سمجھ آتی ہے لیکن سواری ساتھ ہے اور وہ خالی چل رہی ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ سواری ساتھ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سواری نہیں تھی. ہم پیدل اس کریم اللہ جس کے ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں اس کی عزت و احترام اور اس کی عظمت کے مد نظر ہم سواری کے باوجود چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں سے چل کے اس طرف جائیں. تو یہ بہرحال حیوانات کا سلسلہ وہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو ہے اور یہاں وصیت 25 میں عرض کرتا ہوں. لیکن ایک حدیث یہاں شیخ عباس قمی نے جلد 8 میں احکام دواب حیوانات اور چوپایوں کے یعنی سواری کی بات اصل تھی کہ سواری کا کیا حکم ہے, سواری کیسے ہونی چاہیے. اور آپ مثلا حج کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہو. استطاعت میں یہ ہے کہ آپ کے لیے سفر جو ہے وہ ممکن ہو, راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور آپ کو سفر کرنے میں کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو آپ کے برداشت سے باہر ہو. اب اس میں اگر فرض کیجئے اگر کوئی نزدیک والا پیدل چل کے جا سکتا ہے تو وہ اس کی استطاعت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. مثلا ابھی
2 گھنٹے 4 گھنٹے کے سفر پہ کوئی شخص رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے اوپر حج واجب نہیں ہے اس لیے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ استطاعت میں کمی کا سبب نہیں بنتی، اس لیے کہ وہ پیدل بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال جو حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث پیغمبر اکرم حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور 7 حقوق جو ہیں وہ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے سیشن میں۔ پہلا حق رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حیوان کو جب لے کے چلو تو اس کے چارے کو بھی ساتھ لے کے چلو، یا اس کا خیال رکھو کہ حیوان کو بھی اسی طریقے پہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اگر راستے میں جائیں گے تو اس کے چارے کا کیا ہوگا۔ یعنی پہلا حق جو سفر کے لیے سواری کے طور پر بیان ہوا ہے وہ ہے حیوان کا چارہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ دوسرا یہ کہ پانی کے پاس سے گزریں تو اسے پانی کے لیے چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حیوان کے منہ پر تازیانہ مت ماریں۔ اب یہ جو ہے وہ بڑا عجب جملہ ہے جناب پیغمبر اکرم کا، حیوان کے منہ پہ، حیوان کو اگر چلانے کے لیے یا اس کو کچھ روکنے کے لیے ہے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن اس کو مثلا پیٹھ پہ اور اس کے مخصوص اعضاء پہ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں حیوان کو منہ پہ تازیانہ مت مارو، اور ساتھ وجہ بھی بتلائی فرمایا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح تسبیح و حمد خدا کرتے ہیں۔ اب یہ حیوان کا بھی اس انداز سے، اب آپ اس زمانے کو دیکھتے آئیے اور انسانیت کیا کر رہی ہے۔ بہرحال اگلا حق امام فرماتے ہیں کہ رکو تو اتر جاؤ مگر یہ کہ حالت جنگ میں ہو۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر آپ حیوان پہ مثلا اونٹ پہ اور گھوڑے پہ مثلا سوار ہیں تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر آپ راستے میں رکتے ہیں، اکثر مثلا جو سواریوں پہ جاتے ہیں آج کل تو وہ سلسلہ تقریباً ختم ہی چکا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ مثلا سواری پہ ہیں، ایک گھوڑے پہ ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر آ رہا ہے، درمیان میں آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے اپنی باتیں شروع کر دیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جب آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور رکے ہوئے ہیں تو آپ حیوان کی پشت پر سوار نہ رہیے بلکہ اتر آئیے، اس لیے کہ جتنی دیر تک آپ رکے ہوئے ہیں اتنی دیر تک اس کو راحت مل جائے۔ اب یہ ہیں وہ باریکیاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ چیزیں بتلائی ہیں، اور ایک اس کی پیغمبر اکرم نے اجازت دی اللہ ان کے آپ حالت جنگ میں ہیں، اب جنگ میں جا رہے ہیں اور آپ کو کہیں کسی وجہ سے رکنا ہے، اب وہاں مثلا گھوڑے پر سوار ہیں، آپ جنگ کی حالت میں، اب آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے کہ کسی وقت بھی مثلا جو سردار لشکر ہے اس کی طرف سے حکم آ سکتا ہے آگے بڑھنے کا، یا مثلا کسی وقت بھی دشمن پہ نظر پڑتی ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ اس کے لیے آمادہ رہیں۔ تو اس صورت میں آپ رکا ہوا گھوڑا یا رکا ہوا اونٹ ہے تو بھی آپ اس پہ سوار رہ سکتے ہیں چونکہ حالت جنگ میں ہیں۔ یہ پھر جنگی آداب کے اعتبار سے بھی ایک عجیب سی چیز ہے۔ مثلا نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں بھی جہاد کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ آمادہ جہاد ہیں، تو آپ جس کو مثلا حالت جنگ میں ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ البتہ یہ ایک اسلام کے احکام کی اہمیت یہ ہے کہ آپ حالت جنگ میں بھی ہیں، حالت محاذ پہ بھی ہیں، تو بھی نماز کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ تو یہ بہرحال سواری کے اعتبار سے کہ اس پہ کھڑے ہیں تو اس پہ بیٹھے نہ رہیے بلکہ اتر آئیے۔ چھٹی چیز جو امام پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہ ڈالیں اس پہ، اور ساتویں یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ طویل راہ نہ چلائیں۔ اب یہ سارے جو ہیں وہ 7 حقوق ہیں جب آپ حج پہ جا رہے ہیں، اور یہ کلی طور پر ہے حقوق حیوانات۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں وصیت 25 کی طرف۔ اب جب استاد نے یہ بتلایا ہے تو شاگرد علی بن ابی طالب کو بھی تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب جناب امام اپنے ہر کارندے کو بتلاتے ہیں جانا، لیکن ایک تو یہ ہے کہ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ جس کے پاس سے حقوق لینے ہیں، جملہ تو میں بڑے مشکل سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اوپر والے پیراگراف کا پہلا جملہ ہے عباد اللہ ارسلنی الیکم ولی اللہ و خلیفتہ۔
اللہ کے بندوں ان کو کہنا کہ مجھے اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ نے بھیجا ہے۔ ہر دفعہ وصیت میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، کتنا ہی پیارا ہے اس میں کہ جب علی اپنے آپ کو ولی کہہ رہے ہیں، وہ خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہاں جاؤ تو فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، ان سے حقوق اللہ مانگنا جو واجب ہے زکوٰۃ ان پہ، ان سے وہ مانگنا، اور لیکن فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اگر کوئی کہے کہ لا، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فَلَا تُرَاجِعْهُ، تو پھر اس کے لیے ان حقوق کی وصولی کو، اس بات کو دہرانا ہی نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی بات پہ اعتماد کر لو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْعَمَ لَكُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْصِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہاں میرے پاس ہے، اب اس کو ڈرانا نہیں، اس کو دھمکانا نہیں، اس پر سختی نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ہو لو، جو سونا چاندی درہم دینار وہ دے اس کو لے لینا، ایسے نہیں کہنا کہ یہ آپ نے نہیں دیا اور وہ آپ نے نہیں دیا، اس سے جو لینا ہے اس کا خیال کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ عِبْلٌ، یہاں سے جو ہے وہ حیوانات کا سلسلہ ہے، اور اگر اس کے پاس گائے ہے، بکری ہے یا اونٹ ہوں تو ان کے غول میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ یہ ہے اسلام اور اسلام کے بانی کا ایک اصول اور اس کے شاگردوں کا طریقہ کار۔ آپ نے زکوٰۃ لینی ہے، گائے بھینس بکری اس پہ ہے، اور اس کے ریوڑ ہیں، اس کے غول ہیں، اس کی بڑی تعداد ہے وہاں اس میں، تو عجب امام فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مال تو لینا ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک مال اس کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے ریوڑ میں اس کی بھیڑ بکریاں جہاں اس نے روکی ہوئی ہیں اس میں داخل نہیں ہونا۔ ایک پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس سے اجازت پوچھیے گا کہ میں جا سکتا ہوں اس ریوڑ میں یا اس غول میں۔ دوسرا امام فرماتا ہے، خود اس کی وجہ بیان کی، کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے، اور اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اجازت دے دے کے جائیے تو یہ انداز اختیار نہ کرنا جیسے تمہیں اس پر پورا قابو حاصل ہے اور جانور گویا تیری ملکیت ہو گئے۔ اگر اس نے اجازت تو دے دی تو جتنے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ تو نہیں لینا ہے۔ مثلا ابھی بھیڑ بکریوں میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ 40 بھیڑیں ہیں، تو ان 40 بھیڑوں پہ ایک بھیڑ ہوگی۔ اب کسی کی مثلا 100 بھیڑ ہے تو آپ اس میں 2 بھیڑیں ہو گئیں، اور 100 بھیڑوں میں چونکہ آپ کی 2 بھیڑیں ہیں، اس اعتبار سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گویا سب کے مالک آپ ہیں۔ امام فرماتے ہیں مالک وہی ہے، آپ اس طرف دیکھنا کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے یا نہیں، اور جب آپ داخل ہوں اجازت دے دیں تو پھر اگلا مرحلہ بھی دیکھو، نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا۔ 3 جملے کہے امام نے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر حیوانوں کے اس ریوڑ وغیرہ میں بھی کوئی آدمی نیا جائے تو بعض حیوانات جو ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خیال کرنا آپ کے اس جانے میں آپ کی رفتار، آپ کا انداز ایسے نہیں ہو کہ کوئی حیوان جو ہیں وہ اچھلیں کودیں یا کوئی حیوان ڈریں، ایسا کوئی نہیں کرنا، اور حیوانوں کے ساتھ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ اس کا مالک اس کو دیکھ کے آپ سے رنجیدہ ہو جائے۔ یعنی کسی نے حیوان پالے ہوئے ہیں تو ان کے حیوانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ اس کے مالک کو تکلیف نہ ہو، وہ غصے میں نہ آئے۔ یہاں بہرحال بہت سارے آگے امام نے تقسیم کا طریقہ بتلایا ہے کہ آپ پھر اس کے ساتھ تقسیم کیسے کریں۔ میرے خیال میں اس وصیت کو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ ویسے نہج البلاغہ کا پڑھنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ اچھا یہ ہے کہ یعنی چند طریقے میں نے کئی دفعہ عرض کیے ہیں اور دہرا رہا ہوں ان کو، کہ نہج البلاغہ کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موضوعاتی طور پر آپ پڑھیں۔ یہ ذرا آپ جیسے احباب کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے یہ حقوق حیوانات پہ گفتگو کی ہے امام نے، اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں نہج البلاغہ میں امام نے یہ حیوانات کے حقوق کی بات کی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا امام نے تذکرہ کیا ہے تو کہاں کہاں کیا ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے موضوعاتی مطالعہ نہج البلاغہ۔ ایک نہج البلاغہ کا مطالعہ یہ ہے کہ آپ اول سے آخر تک جو ہے وہ مطالعہ کریں،
اور اس میں آپ 2 طریقے اپنا سکتے ہیں. بالکل اول سے آخر تک جو ہے وہ شروع ہی آپ اول سے کریں، لیکن میں اکثر جو عرض کرتا رہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ تیسرے حصے سے یعنی کلمات کسار سے شروع کریں. 480 کلمات ہیں ان سے شروع کریں، پھر جو ہے وہ واپس آپ کے پلٹ آئیں. پھر بھی میں اکثر جوانوں کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہے کہ پھر پہلے خطبے سے شروع کریں. چند ایسے خطبے ہیں جو بڑے آسان ہیں. مثلا خطوط میں سے جو ہے وہ جو وصیت امام نے کی ہے امام حسن مجتبیٰ کو، وہ وصیت عام فہم وصیت ہے، آپ اس کو پڑھیے. یا مثلا جناب حارث حمدانی کو وصیت فرمائی ہے اور تحریر دی ہے نمبر 69، اس کو آپ پڑھیں. پھر خطبات کی طرف آئیں گے تو خطبات میں سے مثلا آسان ترین اور بڑا اس انداز سے ہر ایک جملہ جو ہے ہماری ضرورت کا ہے وہ ہے خطبہ نمبر 191 جو خطبۃ المتقین کے حوالے سے. تو یہ طریقے جو ہیں وہ ہے، اس کو ہم کہیں گے کلی طور پر مطالعہ. لیکن یہ ہے کہ کوشش کیجیے آپ عزیزان کہ ایک دفعہ کم از کم ہم آخری حصے سے یا جس انداز سے بھی ہو سکتا ہے نہج البلاغہ کو ایک دفعہ کم از کم پڑھ لیں. اور پھر پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو جو آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں اس میں یہ کیجئے کہ کم از کم آپ کے پاس پین پیپر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی پوائنٹ ایسا آتا ہے تو اس میں آپ کے جو اس میں پسندیدہ چیز ہے یا اہم چیز ہے اس پہ نوٹ بنا لینا چاہیے. تو یہ ایک مطالعے کا بہرحال طریقہ ہے. وصیت 25 کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اگر ایک ایک جملے کی وضاحت کے لیے جائیں گے تو شاید بات بہت طولانی ہو جائے اور پھر ہم تھک بھی جاتے ہیں کہ بس ہم کیا پڑھ رہے تھے، وصیت 25 پڑھ رہے تھے. اس میں پھر یہ ذرا توجہ نہیں رہتی. لہذا اب اس کو ایک حصے کو درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، یا اگر کہیں تو میں جلدی سے اس کا اردو ترجمہ پڑھ دوں. کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. یہ کیا ہوا؟ پڑھ جائیں. جی بسم اللہ. امام فرماتے ہیں اچھا آپ وہاں پہنچ گئے، ان کے ریوڑ میں جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا. ذرا تقسیم دیکھیے علی امیر المومنین کی. جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، اور مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جون سا حصہ چاہے پسند کر لے. فرض کیجئے مثلا ابھی 10 بھیڑیں لینی ہیں تو امام فرماتے ہیں اس کی کل بھیڑوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو کہیے آپ کون سا پسند کرتے ہیں، جو وہ پسند کرے آپ اس دوسرے میں سے 2 بھیڑیں مثلا 4 بھیڑیں لے لیں. اور جب کوئی سا حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کریں. اب جو اس نے انتخاب کیا ہے ٹھیک ہے، یہ اس نے انتخاب کیا ہے، آخری فیصلہ اسی کا. پھر بقیہ حصے کے 2 حصے کر دینا. اب جو آپ مثلا 100 بھیڑیں تھیں اس نے 50 بھیڑیں کی ہیں، اب 50 میں سے جو ہے وہ آپ کو مثلا 5 بھیڑیں لینی ہے تو آپ اس کو پھر جو ہے وہ 2 حصوں میں کیجئے. 25 بھیڑیں آ گئی. اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے، اس میں سے بھی جو ہے وہ لے لے. زکوٰۃ کی تقسیم اسلام نے کتنی اہمیت دی. اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر معترض نہ ہونا. پھر بھی جو ہے وہ اس نے ایک حصہ انتخاب کر لیا، اب یہ نہیں کہنا کہ نہیں آپ نے یہ ٹھیک کیا یا نہیں، جو وہ حصہ کرے اس کو یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے. 5 جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، یعنی 10 بھیڑیں آخر میں رہ گئیں. اب آپ نے اس کو کہا کہ ان میں سے کون سی آپ لینی ہے، کون سی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. اب اس نے کہا یہ 5 میری، یہ اللہ کی ہیں، تو اللہ کے لیے جو اس نے انتخاب کی ہیں وہ اس کو لے لینا. تو بس ان پر اپنا قبضہ کر لینا. اور اس پر بھی اگر وہ پہلے عجب یا علی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اس سے اس کا موقع 2 اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا. متوجہ ہیں آپ حضرات کے اس میں؟ اب وہ شروع کی 100 بھیڑ سے 50 سے 25 اور پھر آگے چلتے چلتے 5 بھیڑیں آپ کے حصے میں آئیں. وہ جب انتخاب کر چکا اس نے کہا جناب ہم تو غلطی کر بیٹھے. امام فرماتے پھر ان کو ملا دو. اس کو اچھا اپنی غلطی جو کر بیٹھے ہو تو اس کو دوبارہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو. بہرحال جو بھی ہو اس سے لے لو. یہ خیال کرنا ہاں دیکھو کوئی بوڑھا بالکل پھونس اونٹ اور جس کی کمر شکستہ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہو یا عیبدار ہو نہ لینا. ہاں اتنا خیال کرنا
کیونکہ شرائط ہیں کہ کس قسم کے حیوان ہو. ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے سارا آپ کے یہ اس میں، اس کو ہم کہتے ہیں شرائط. جیسے قربانی میں ہوتی ہے نا شرائط ہیں، اسی طریقے پہ زکوٰۃ میں جو چیز آپ کے حصے میں آتی ہے اس کو بھی آپ لے لینا. یہ پہلے اس لیے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر نہج البلاغہ کو عمومی طور پر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سننی پڑیں گی. اور یہ بھی ایک جناب امیر علیہ السلام کی علم کی بھی اور جناب امیر علیہ السلام کے دوسرے افراد کو اہمیت دینے کے لیے بھی ایک نشانی ہوگی. پھر امام فرماتے ہیں اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہو، ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دیں. بعض شارحین نہج البلاغہ نے بڑا دلچسپ بات کی ہے کہ امام نے اس ایک وصیت میں زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس ایک وصیت میں 3 دفعہ امام نے لفظ تقسیم کا لفظ استعمال کیا ہے. تقسیم کا لفظ اس امیر کے حوالے کر دینا تاکہ اس کو تقسیم کیا جائے، اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے. وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ، کسی ایسے شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ، خدا ترس، امانت دار اور نگران ہو. اب یہاں بالخصوص جو آرگنائزیشنز افراد چلاتے ہیں ان کے لیے بڑی دقیق پوائنٹ ہے کہ آپ کس کے سپرد آپ اپنا مال کرنا چاہتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ مجھے مثلا خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو اٹھ کے جو ہے وہ دے دیا جائے اور کہے کہ میں تو بری ذمہ ہو گیا ہوں. نہیں، امام نے یہاں فرمایا کہ ایسے شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ ہو، خدا ترس ہو، امانت دار ہو اور نگران ہو، نہ کہ تو وہ نہ تو ان پر سختی کرے، نہ دوڑا دوڑ کر انہیں لاغر و خستہ کرے. اب یہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ شخص کیسا ہو، اور پھر یہ ہے کہ جو حیوانات کی جو کہ بات آ رہی ہے تو وہ حیوانات کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسے ہو، مال خدا کے بارے میں اس کا برتاؤ کیا ہو، اور خود ان حیوانات کے بارے میں اس کا برتاؤ کیا ہو. نہ انہیں تھکا مارے، نہ تعب و مشقت میں ڈالے. اب پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اس کام میں لائیں. پھر یہاں دوسری دفعہ امام نے وہاں فرمایا تقسیم کا. فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ، جب تمہارا امین یعنی جس کو آپ نے وہ مال زکوٰۃ اکٹھا کر کے سپرد کیا ہے، جب آپ اس کی تحویل میں دے دیں اور وہ لے لے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے. اب یہ جملہ جو ہے وہ مجھے پسند ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مال لے کے چلا ہے لیکن اس کو سمجھانا یا علی. اب آپ دیکھیے پچھلی باتیں جو ہیں وہ جب ریوڑ میں داخل ہونا تو کیا کرنا ہے کہ اس کے سپرد کرنا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ اس کو جس کو آخری مال دے کے بھیج رہے ہو اس کو جو باتیں سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ لا یحول بین ناقۃ و بین فصیلھا، کہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے. یہ لفظ فصیل جو ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں عموماً یہ قصہ سناتا رہتا ہوں. خطبہ نمبر 190 کا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں لفظ فصیل استعمال کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے کہ میں اپنی زندگی میں پیغمبر اکرم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا دودھ پیتا بچہ چلتا ہے. یہاں وہی لفظ فصیل جناب امام نے استعمال کیا ہے. اب بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، علی امیر المومنین کی ذات گرامی اور جناب پیغمبر اکرم کا تعلق. میں کل کہیں کوئی نوٹ بنا رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کو کیا امیر المومنین کی زندگی کو دیکھنا ہے تو علی کی زندگی کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہوتا ہے. ایک دفعہ لفظ صدر استعمال کیا سینہ اور وہ تھا سینہ پیغمبر. ایک دفعہ لفظ استعمال کیا صدری میرا سینہ. ایک خطبے میں لفظ استعمال کیا پیغمبر کا سینہ. ایک دفعہ لفظ استعمال کیا میرا سینہ. لیکن فرماتے ہیں ایک وقت ایسا تھا جب میں بچہ ہی تھا تو مجھے پیغمبر اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے. یہ لفظ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ نقل کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم، میں بچہ ہی تھا، پیغمبر اکرم مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے. اور پھر پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت فرمایا کہ وہ ایک وقت ایسا تھا جب پیغمبر کا سر اقدس میرے سینے پر تھا. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ علی کی کل زندگی جو پیغمبر اکرم سے جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب پیغمبر کے سینے پہ علی تھے اور ایک وقت وہ تھا جب علی کے سینے پہ پیغمبر تھے.
اب اس لیے ایک عرب عالم نے، اور اس کو شیخ جواد مغنیہ نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں خطبہ نمبر اگر میں بھول نہیں رہا تو 200 ہے، یا بہرحال خطبے کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ شیخ جواد مغنیہ لکھتے ہیں کسی عرب مصری کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ جو طویل تعلق علی کو تھا، وہ پیغمبر کی کسی زوجہ کو بھی اور کسی بچے کو بھی وہ تعلق اتنا طویل نہیں تھا، اس لیے کہ 30 سال علی کی زندگی کے تھے فقط جو علی نبی کے ساتھ تھے۔ میں اس جملے پہ غور کر رہا تھا کہ جناب زہرہ مرضیہ، کیونکہ جناب امام نے کیا اس مصری عالم نے امام کے تعلق کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ شخص، کوئی شخص جناب پیغمبر اکرم اور علی سے زیادہ ایک دوسرے سے مربوط نہیں تھا۔ میں یہاں پر سوچنے لگا جناب زہرہ مرضیہ کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو اس عالم نے کہا ہے کہ نہ ازواج میں سے نہ اولاد میں سے، تو بات سمجھ آئی، اس لیے کہ علی تھے 10 سال کے اور پیغمبر اکرم کی عمر اس وقت تھی جب ولادت ہوئی علی کی تو 30 سال کے، پیغمبر کی 30 سال کی ایج سے 63 ایئر کی ایج تک یہ کتنے بنتے ہیں؟ 33 سال۔ علی کو ان 33 سالوں میں ساتھ ملا ہے پیغمبر اکرم کا۔ اب جناب زہرہ مرضیہ کی ولادت ہوتی ہے 5 سال قبل از بعثت، یعنی جناب پیغمبر اکرم کی اس وقت عمر کیا تھی جب اعلان بعثت ہوتا ہے، یا اگر ہم اس کو بلکہ جناب زہرہ مرضیہ کی اگر 18 سال کی ایج ہو تو 11 سال ہجرت کے اور 7 سال پہلے، یعنی 5واں سال بعثت کا، تو پیغمبر اکرم کی اس وقت عمر ہے تقریباً 45 سال، یعنی جناب زہرہ مرضیہ کی عمر سے 15 سال زیادہ علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کا ساتھ رہا۔ اب یہ فقط علی ہی کی، اور اس نے واضح لکھا ہے، مصری عالم نے، اس کی کتاب کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اس نے واضح لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور کسی کو یہ مقام نہیں تھا کہ علی جتنا ان کو پیغمبر کے ساتھ نصیب ہوا ہو۔ بہرحال یہ لفظ کہاں درمیان سے آ گیا فصیل، تو وہ مجھے یاد آ گیا لفظ فصیل جو جناب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تعلق کے لیے استعمال کیا۔ تو جناب امام فرماتے ہیں ان لا یحول بین ناقۃ و بین فصیلھا، کہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے۔ اگلا جملہ، اس کا سارا دودھ دو نہ لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے۔ اب ایک پورے جہان اسلام کے بڑے حصے کا ایک حاکم بتلا رہا ہے، کیا بتلا رہا ہے؟ کہ دودھ پیتے بچے کو الگ نہ کرنا، اور دودھ بھی پھر اس کا سارا نہ دو لینا، اس لیے کہ بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو، اور اس پر سواری کر کے اسے ہلکان نہ کر ڈالے، اس میں اور اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے۔ ایسے نہیں ہے کہ سارے راستے میں ایک ہی اونٹنی پہ سوار رہے، بلکہ وہ تبدیل کرتا رہے۔ تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے، اور جس کے کھر گھس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے۔ کوئی ظاہراً ہوگا اونٹوں کا کہ ایک وقت زیادہ چلیں تو ان کے جو کھر ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو آرام کرنے دینا تاکہ ان کو چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑیں وہاں انہیں پانی پینے کے لیے اتارے، اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ لے کر چلے، یعنی چلے تو ایسے راستے پہ چلے جہاں سبزہ ہو تاکہ وہ اونٹ راستے پہ چلتے رہیں اور اپنے غذا ان کو مہیا ہو، اور وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتا رہے، اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ بحکم خدا موٹے تازے ہوں اور ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو، وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہو، تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں۔ یہ تیسری دفعہ ہے لِنَقْسِمَهَا عَلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ، بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا۔
انشاءاللہ. یہ وصیت ہے. بعض چیزیں تکرار ہو گئی ہیں اور بعض چیزوں کو جلدی سے ہم نے طے کر لیا ہے. دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ ہمیں امام کی اس انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ تو ایک وصیت کا سلسلہ تھا اور آج سیشن کے آخر میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر انشاءاللہ کوئسچن آنسر بھی اگر کوئی ہے تو وہ کریں گے. اور دو جملے جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عمومی طور پر جب نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس انداز سے پڑھا جائے، لیکن نہج البلاغہ سے کچھ زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہم عموماً جو ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے ورد کا. جب طلبہ سے کوئی افراد ملتے ہیں، کوئی ورد کہیے اس کو، وظیفہ کہیے، کوئی عمل کہیے، کوئی اس میں اب وظیفہ ورد عمل جو ہے وہ بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے ایک ورد جو بتلایا ہے بس اسی ورد کو اگر ہم لے لیں کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کے رسول پر درود بھیج لیجئے، پھر مانگیے. تو اس سے بزرگ تر ہے کہ دو چیزیں آپ ایک وقت میں مانگیں، ایک کو رد کر دیں، دوسرے کو قبول کر لیں. تو جو کہ اس کی قبولیت کا اس نے اب یہاں ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہی ہے وہ اعتراض کا. کوشش کیا کیجیے عزیزان کہ اعتراضات میں الجھنے کے بجائے جو ہیں وہ آپ اپنی راہ جو ہے اس میں لے کے چلتے رہیں تاکہ ہم نہج البلاغہ کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں. ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ میری ہی نہیں بلکہ نہج البلاغہ سے پہلے سید رضی سے پہلے ایک شخص گزرے ہیں جاہز کر کے. اہل سنت میں ان کو بہت اہمیت حاصل ہے، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں. 2 جلدوں میں ان کی ایک کتاب ہے البیان و تبیین. میں نے عرض کیا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے شخص ہیں. 255 میں ان کی رحلت ہوتی ہے جس سال امام زمانہ کی ولادت ہے 255 میں. اور یہ عمر بن بحر جاہز ابو عثمان، یہ اس کی رحلت ہوتی ہے 255 ہجری میں. متوجہ ہوئے کہ تاریخ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں. اس کا بھی آپ نے ایک وہ ویڈیو دیکھی ہوگی پچھلے دنوں جو نہج البلاغہ چینل پہ اپلوڈ ہوئی. اس میں یہ ہے کہ اس جاہز کا ہی کلمہ 100 کلمات اس نے جمع کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام کی. اس کا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے ہم جب بھی جاہز سے ملتے تھے، اب جاہز کو اگر ہم چھیڑیں گے تو ایک پورا قصہ ہے اس کا اور بڑے اس میں کہ جاہز یعنی اپنے زمانے کا آپ سمجھیے کہ اس کی کتاب 4 مہم ادبی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی جاہز سے ملتے تھے، جاہز کہتا تھا علی کا ایک قول 1000 قول کے برابر ہے. جب بھی ملیں وہی اس کا قصہ ہوتا تھا. علی کا ایک قول جو ہے وہ 1000 اقوال کے برابر ہے. ہم نے ایک دفعہ اس کو تنگ ہو کے کہا بھئی روز یہ تو کہتے ہو کہ علی کا ایک قول، تو کچھ علی کے قول ہمیں جمع تو کر دو. تو اس نے شروع کیا کہ قول علی کو جمع کرنا اور 100 قول ہمیں جمع کر دیے. اب تک وہ 100 کلمات ان کو کہتی ہیں 100 کلمات جاہز. ہمارے ویب سائٹ پہ اس کو اردو ترجمہ ہم نے کر کے لگایا ہوا ہے. جاہز کا پہلا کلمہ ہے وہ نہج البلاغہ کا جملہ نہیں ہے جو اکثر جناب امیر علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے. لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر سارے پردے میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ علی کا یقین اس بلندی پہ ہے کہ جہاں آگے انسان کے لیے کوئی اور راہ ہی نہیں ہے. اب یہ ایک جملہ جو ہے وہ جاہز کا پہلا جملہ ہے. میں اس کو لے آنا چاہتا تھا دوسرے جملے کی طرف جو اب ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. وہ انگریز عورت کے اس فوٹو کے ساتھ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں جاہز کے کلمات کا دوسرا کلمہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ جاہز نے امیر علیہ السلام کا کلمہ لکھا ہے. مجھے بڑی محنت سے یہ کلمہ ملا ہے، پتہ نہیں کتنے میں نے دن لگا اس پہ. اس لیے کہ اس خاتون میری شیمل اس نے جرمن میں بون میں جب پچھلی دفعہ فرینکفرٹ گیا محرم کے عشرے کے لیے تو میں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں جاؤں اور اس کی قبر کو دیکھوں. اس لیے کہ اس نے اپنی قبر پہ علی کا جملہ عربی میں وہ بھی ساتھ جرمن ترجمہ بھی ہے. اس نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ عربی میں کتبہ لکھوایا.
نہیں جا سکا بہرحال. ابھی بھی وہاں ایک قریب ساتھی ہیں, ان کو میں نے کہا کہ کبھی جا کے وہاں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس جملے کی کم از کم ہمیں ویڈیو بنا بھیجیے گا. جملہ کیا ہے؟ جاہز نے لکھا ہے, دوسرا کلمہ اس کا. جاہز کہتا ہے کہ ابی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب مریں گے تو جاگیں گے. اب یہ تقریباً 100 کتابوں کی مصنفہ ہیں یہ میری شامل, اور لیکن وہ لکھتی کیا ہیں اپنی قبر پہ علی کا جملہ, یعنی اس کی زندگی کا, میں اس کو یوں کہتا ہوں, اس کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ لوگ سوئے ہوئے ہیں, مریں گے تو جاگیں گے. لہذا اس میں اس کلمے کی اہمیت. لیکن میں جو کلمہ عرض کرنا چاہتا تھا, اس جاہز نے اپنی کتاب البیان والتبیین میں 2 جلدوں پہ کتاب ہے, جاہز کہتا ہے کہ ایک کلمہ لکھ کے علی علیہ السلام کا, اور وہ ہے نہج البلاغہ میں کلمہ نمبر 81. اسی پہ ختم کرتے ہیں. کلمہ نمبر 81 کو آپ دیکھیے گا, 81. قیمت کل امرئ ما یحسنہ. مفتی صاحب نے ایک ترجمہ کیا, میں اس کا ترجمہ اکثر یہ کیا کرتا ہوں کہ ہر بندے کی قیمت وہی ہے جو اس کی پسند ہے. ہر انسان کی وہی قیمت ہے جو اس کی پسند ہے. آج ہم اس سیشن کا خلاصہ اگر کریں تو اسی میں کہ ہمیں دیکھیے ہماری پسند کیا ہے, وہی ہماری قیمت ہوگی. ہماری پسند اللہ کرے وہ بن جائے جو علی کی پسند ہے. علی کی پسند کیا تھی؟ علی علیہ السلام کی پسند ہماری پسند ہو جائے, اور پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری پسند علی ہو جائے, تو اس میں مسائل جو ہیں وہ بہت سارے آسان ہو جاتے ہیں. اسی سے انسان کی جو ہے وہ, ورنہ یہ ہماری پسند کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ہم جیسوں کی میری گاڑی پسند ہے, میرے مکان پسند ہے, میرے کپڑے پسند ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پسند ہے. ایک گندگی کے ڈھیر سے جو نہج اللہ کے لفظ ہیں, گندگی کے ڈھیر سے جو علیہ السلام گزرے, فرماتے ہیں دیکھو, 2 سید رضی نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. امام فرماتے ہیں دیکھو, یہ ہے جس پہ آپ ایک دوسرے سے رشک کرتے تھے, یہ ہے وہ جس پہ آپ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بخل کرتے تھے. رشک کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی اوہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. تو جناب علیہ السلام یہ گندگی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ آپ کی دنیا کہ جس کے بارے میں آپ کل رشک کرتے تھے. یہاں امام فرماتے ہیں کلمہ نمبر 81 میں کہ قیمت کسی انسان کی دیکھنی ہے تو اس کی پسند کو دیکھ لو, اس کی پسند کیا ہے. جاہز کے اس کلمے کو لکھ کے کہتا ہے اگر میری پوری کتاب ایک طرف رکھی جائے اور اس ایک جملے کو ایک طرف رکھا جائے تو علی کا ایک جملہ جاہز کی 2 جلدی کتاب پہ بھاری ہے. اس لیے یہ ہے میرے امام کا کلام, اور اس کلام پہ عمل کیا ہے؟ ہم اپنی پسند کو دیکھیں, ہماری پسند کیا ہے. باقی رہا کب ہم پسند کریں گے, اور آج ہماری یہ پسند ہے, وہ پہلی پسند کو اپنی پوری کر لیں, پھر باقی پسندیں جو ہیں وہ ہم ایک زمانہ اس میں ضائع کر دیتے ہیں. پہلے جو ہے وہ یہ میری پسند ہے, نہیں, پسند ہماری وہ ہونی چاہیے جو مجھے بھی مشکل سے میں گزر رہا ہوں. وہ ایک پسند کا تذکرہ تھا جب ایک دفعہ پیغمبر اکرم جناب سلمان فارسی امیر المومنین بیٹھے تھے, کسی اور وقت سناؤں گا, کہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے کیا چیز پسند ہے. تو وہ سلمان فارسی نے کہا تھا مجھے جو پسند ہے میں دیکھتا رہوں نبی کا چہرہ, کیا سنتا رہوں نبی کی بات, دیکھتا رہوں علی کا چہرہ, یہ میری پسند میں سے پسند ہے. تو اپنی پسند کو عزیزان عام کیجیے اور اپنی پسند میں دوسروں کو شریک بھی کر لیجیے. تو ہے پروردگار محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ اگر ہمارا یہ پسند یہ قول علی ہو جائے, اور پھر قول علی کے ذریعے سے علی کی کیا پسند ہے, علی کی پسند میں سے ایک ہے اللہ کا قول, اور پھر اللہ کے قول کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ میں جب بات کرتے ہیں اپنی بات کرتے کرتے یہاں بھی فرماتے ہیں رسول کی سنت اور اللہ کا حکم. اگر ہمیں پسند علی ہوں گے تو علی کی پسند کیا ہے؟ اللہ کا حکم, رسول کی سنت. پروردگار اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.